پتا چلے کہ جب مولا علی کی شہادت ہوئی تو کیا حالات تھے امام حسن کے سامنے. اب یہ کوفہ چھوڑ کے 40 ہجری کو امیر المومنین چلے گئے. یہ ہے کوفے کی حالت. ادھر شام پیسے کی کثرت، شریعت کی کوئی اطاعت نہیں. عبادت کرو نہ کرو، قرآن پڑھو نہ پڑھو، جو چاہتے ہو کرو، جتنی جھوٹی حدیثیں بیان کر سکتے ہو بیان کرو، جو کر سکتے ہو کرو. درہم، دینار، لالچ، پیسہ، رشوت، یہ حالت ہو گئی تھی. اب جب مولا امام حسن کا دور آیا تو اب جو بچا ہوئے لوگ تھے نا، انہیں مولا حسن سے کہا آپ قیام کریں. مولا حسن نے فرمایا کہ اگر تم میرے بابا علی کا ساتھ دے دیتے تو مجھے قیام کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. مجبورا نہیں آپ قیام کریں، آپ قیام کریں. علی نے جمل بھی نتیجے پہ آئی تھی، سفین بھی نتیجے پہ آئی تھی. اب آپ ایک دفعہ آپ چلیں. 40,000 لوگوں نے بیعت کی مولا حسن کی. تو جب مولا حسن نے کہا چلو آؤ پھر نکلتے ہیں جنگ کے لیے، کتنے لوگ گئے؟ 12,000. آدھے رستے میں جا کے قیس بن سعد بن عبادہ انصاری 6,000 کا لشکر لے کے امام حسن سے الگ ہو گیا. اس نے کہا میں پہلے جاتا ہوں. ادھر سے اس نے شام سے ضحاک ابن قیس کو 1.5 لاکھ کا لشکر دے کے بھیج دیا. کہاں 1.5 لاکھ، کہاں 6,000. 4,000 کا لشکر مولا حسن کے ساتھ تھا. مولا امام حسن 4,000 کا لشکر لے کے بیٹھے تھے، یا ایک ملعون سنان اس نے آ کے مولا امام حسن سے تکرار کی کہ تو کیوں نہیں میدان جنگ میں جا رہا. یہ چاہتے تھے کہ حسن میدان میں جا اور حسن شہید ہو. اس بدبخت نے مولا حسن کی ران پہ نیزہ مارا. مولا حسن کے لشکر میں مولا امام حسن کی ٹانگ زخمی ہو گئی. زخمی حالت میں امام حسن مدائن چلے گئے. مدائن کیوں گئے تھے؟ اب سوال کرو. مدائن میں مختار کا چچا گورنر تھا. اب مجلس کا آج کا ٹچ آئے گا اور پھر اگلی مجلس سے مختار پہ چلی جائے گی. کوفہ کا مدائن کا گورنر مختار کا سگا چچا سعد جو تھا، یہ مدائن کا گورنر تھا. اسے ہر دور کی حکومت نہیں ہٹا سکی. کیوں؟ قبیلہ بنو سکیف بہت زیادہ تھا اور مدائن کے گرد و نواح میں ان کی کثرت تھی، جن کی وجہ سے یہ مختار کے چچا کو نہیں ہٹا سکتے. جب مختار کے چچا کو خبر ملی کہ امام حسن کے ساتھ کوفے والوں نے بھی بے دغا کر دیا ہے اور امام حسن کو رستے میں چھوڑ دیا ہے، اس نے جلدی سے امام کو پیغام بھیجا کہ مولا جلد از جلد آپ مدائن تشریف لے آئیں، میں آپ کا تحفظ کروں گا. امام حسن مدائن پہنچ گئے. ادھر امام حسن مدائن پہنچے، ادھر حاکم 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے آیا تھا. جو 6,000 کا دستہ جنگ کرنے کے لیے گیا تھا اس نے لمحوں میں خریدا، اپنے ساتھ ملا دیا. اب 4,000 ہے. 4,000 کے ساتھ امام حسن 1.5 لاکھ کے ساتھ کیسے جنگ کرے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مخلص 72 بھی ہو تو امام قیام کر دیتا. امام کی نظر تعداد پہ نہیں ہوتی. 72 بھی امام کو مل جائیں. امام حسن کے سامنے آ کے عامر بن ربیہ نے کہا تھا مولا آپ کیوں نہیں جنگ کے لیے نکل رہے؟ مولا نے فرمایا 9 مخلص مل جائیں، 9 مخلص مل جائیں، میں جنگ کے لیے نکل جاؤں. اس نے کہا مولا 9؟ یہ 3,500 بندہ باہر بیٹھا ہے. مولا فرمایا جا ان سے جا کے کہا حسن لڑنے کے لیے نکل رہا ہے، اور حسن کہہ رہا ہے جس نے میرے ساتھ جانا ہے سر کے بال منڈوا کے آؤ. یہ خدا حج پہ انسان کو احکامات دیتا ہے نا، یہ خدا انسان کی شکل تبدیل نہیں کرتا، دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا میری اطاعت میں ہے. کیونکہ انسانی فطرت ہے، یہ انسان کے لیے مشکل ترین فیصلہ ہے. جب امام حسن نے کہا نا جا عامر بن ربیہ سے جا لے کے آ، تو واپس آیا تو اپنا ہی سر منڈا ہوا تھا. آ کے کہنے لگا مولا میرے علاوہ کوئی یہ کام کرنے کو تیار نہیں. امام نے کہا تیرے جیسے 9 ہوں میں قیام کروں. دوسری بات ذہن میں رکھیے گا، امام کی نظر جنگ پہ نہیں ہوتی، جنگ کے بعد نکلنے والے نتیجے پہ ہوتی. بس یہ آج کی مجلس کا سب سے قیمتی جملہ ہے. امام کی نظر جنگ پہ نہیں ہوتی، جنگ کے بعد نکلنے والے نتیجے پہ ہوتے ہیں.
امام کو پتا تھا کہ میں لڑا بھی دوں لشکر، نتیجہ آخر کیا نکلے گا۔ امام اگر وہ نتیجہ جنگ کرنے کے بغیر نکل رہا تھا تو امام نے کہا کہ اب جنگ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ انہوں نے ادھر سے کاغذ قلم بھیج دیا تھا مہر لگا کے، حسن کو مرضی کی شرطیں لکھ۔ اب دیکھیے یہ میں نے اتنے دن ہو گئے، تیسرا دن ہے سازشیں سناتے ہوئے۔ اب اگر امام حسن کاغذ قلم واپس بھیج دیتے نا، آج مورخ لکھ دیتا وہ رضامند تھے جی، انہوں نے تو کاغذ قلم بھی بھیج دیا تھا، وہ تو بالکل نہیں آنا چاہتے تھے۔ امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن نے کہا لاؤ کاغذ قلم، اب میرے بادشاہ کی جنگ شروع ہونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما، میں ان کی موجودگی کا فائدہ لوں۔ کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ جناب مجھے بیماری ہے، وہ تشخیص کرے، تشخیص کرنے کے بعد دوا لکھ دیتا ہے، اس کے ہاتھ پکڑا تھا دوا استعمال کر۔ وہ کاغذ والی دوا کافی دیر استعمال کرتا ہے، افاقہ نہیں ہوتا، واپس آ کے کہتا کہ مجھے افاقہ نہیں ہو رہا۔ وہ دوبارہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، مرض بڑھ گیا ہے، اب آپریشن کرنا پڑے گا۔ قصور ڈاکٹر کا نہیں، مرض مختصر ہو تو دوا لکھی جاتی ہے، مرض بڑھ جائے تو آپریشن ہوتا ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکے، میں جملہ ریپیٹ کرنے لگا، مرض مختصر ہو تو دوا لکھی جاتی ہے، مرض بڑھ جائے تو آپریشن ہوتا ہے۔ حسن کے دور میں مرض مختصر تھا، شرطوں والی دعا لکھ دی۔ کربلا میں بڑھ گیا تھا، حسین مشن کے لیے آ گیا۔ امام حسن کا دور اب دور جنگ کا نہیں تھا، اب محرکات کیا تھے؟ امام حسن نے کہا نہیں۔ اب امام حسن نے شرطیں لکھائیں۔ اب دیکھیے انتقام، ادھر سے اگر سازشیں ہیں نا تو خدا کہہ رہا واللہ خیر الماکرین، اگر یہ مکر کریں گے تو اللہ سے زیادہ مکر کس کو آتا ہے۔ اب ادھر یہ سازشیں کر رہے تھے، اب سازش کیا ہوئی؟ ہم مورخ سے لکھوائیں گے کہ ہم نے صلح کر لی تھی۔ امام حسن نے کہا شرطیں لکھیں گے، اب جو بھی قیامت تک چاہے امیہ کا تنخواہ دار ہو، اگر وہ تاریخ میں صلح لکھے گا مجبوراً شرطیں لکھنی پڑے گی۔ وہ یہ نہیں لکھے گا صلح ہو گئی، وہ لکھے گا شرائط پر صلح ہو۔ پھر ہر پڑھنے والا قاری، ہر سننے والا سامع، ہر طالب علم پوچھے گا شرطیں کیا تھی، شرطیں کیا تھی، کن شرطوں میں صلح ہوئی؟ اب امام حسن یہ شرطیں تاریخ میں لکھوانا چاہتے تھے۔ امام حسن نے کہا لکھ، یہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا، اب بچاؤ، اب کرو دفاع۔ بھئی یہ کیسا کاتب وحی تھا جس نے یہ شرط مان لی، اس نے اس شرط پہ تسلیم کیوں کیا؟ وہی شرط پہ اکڑ جاتا، یہ کون سی شرط ہے، مٹاؤ، میرا کون سا فعل قرآن اور سنت کے خلاف؟ مولا حسن نے لکھا قرآن اور سنت پر عمل کر، کیونکہ جنگ دو چیزوں پہ تھی، جسے پہلی مجلس کا پہلا جملہ یاد ہے، دو نظریات، ایک حکومت بچا رہے تھے، ایک رسالت بچا رہے تھے۔ امام حسن نے کہا مورخ لکھے یہ جنگ حسن کی نظر میں حکومت کے لیے نہیں تھی، وہ حکومت لینا چاہتے تھے، حسن قرآن اور سنت نافذ کرنا چاہتا تھا۔ آج کے بعد قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا۔ اب جسے کل والی مجلس یاد ہے، مولا علی کے سامنے آ کے کہا تھا دو شرطیں، یہ علی کی جیت تھی، حسن کے دور میں آ کے شرط ایک رہ گئی، صرف قرآن اور سنت۔ حسن نے اپنے آپ کو خلیفہ بلا فصل کر لیا، جیسے علی نے شرط نہ مان کے خود کو خلیفہ بلا فصل کیا۔ مولا حسن نے کہا قرآن اور سنت پر عمل ہوگا، اس نے کہا قرآن اور سنت پر عمل کریں گے۔ دیکھیں کتنی آسانیاں کر دی ہیں تمہارے امام نے تمہارے لیے۔ مولا نے دوسری شرط لکھی، کوئی بھی تمہارا تنخواہ دار خطیب ممبر پہ
میرے بابا پہ تبرہ نہیں کرے گا. سنیے گا آج کی گفتگو یہیں پہ رک جائے گی. اگر مولا حسن یہ شرط نہ لکھواتے مجھے حسین کی قسم جیسے امت بڑے بڑے ظلم پی گئی ہے نا, بی بی کے گھر آگ لگی نہیں تھی, رسول کو کاغذ قلم کا انکار ہوا ہی نہیں تھا, آج یہ بھی کہہ دیتے کوئی تبرہ نہیں ہوتا تھا. حسن نے شرط لکھوائی کہ نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوتا تھا بھئی, اگر نہیں ہوتا تھا تو شرط کیوں لکھی گئی؟ شرط بتا رہی ہے ہوتا تھا. تو حسن کو اب شرط کے بعد والے حالات نہیں, حسن پچھلا پردہ اٹھا رہا تھا تاکہ مورخ لکھے پیچھے ان کا کردار کیا کیا تھا. نتیجہ دیکھیں, جنگ ہو رہی ہے, نتیجہ چاہیے تھا نا. حسن نتیجہ نکال رہے ہیں. حسن لڑنے کے بعد کیا فیصلہ ہونا تھا کہ ہم نے اس لیے مارا ہے کہ یہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا, ہم نے اس لیے لشکر لے کے یہ سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا, ہم اس لیے جنگ کر رہے تھے کہ میرے بابا علی کے خلاف بولتا تھا. حسن نے دونوں شرطیں اس کے دستخط کے ساتھ لکھوائی. اس نے دستخط کی ہے کہ میں یہ دستخط نہیں تھی, میں تو بلکہ اپنی خطابت میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کاغذ پہ سیاہی نہیں, حسن اس کے چہرے پہ مل رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ سیاہی اس کے چہرے پہ ملی جا رہی تھی. قرآن و سنت پر عمل ہوگا. میرے بابا پہ کوئی, اب مورخ کو لکھنا پڑ گیا, اب لکھا نہیں کہ مورخ نے, مجبوری تھی. سورہ نہ لکھتے تو کیا لکھتے؟ سورہ لکھنی پڑی تو شرطیں لکھنی پڑی, جب شرطیں لکھنی پڑی تو پھر مانا. ابن خلدون نے لکھا, سیوطی نے لکھا, شبلی نعمانی نے لکھا, آج کے دور کا انجینئر محمد علی مرزا تک مان گیا. ہاں جی سب کچھ ہوتا تھا. 90 سال تک مسلسل, 90 سال مسلسل ممبروں پہ باقاعدہ نام لے لے کے. آج ہمیں کہتے ہیں نام لے کے تبرہ نہ کرو, کل حسن کی شرط مان لیتے, آج ہم بھی نہ کرتے. آج ہمیں کہہ رہے ہو اتحاد, بھئی آج ہمیں کہہ رہے ہو اتحاد بین المسلمین, آج ہمیں کہہ رہے ہو ضابطہ اخلاق بناؤ, آج ہمیں کہہ رہے ہو یہ طے ہونا چاہیے. تو یہ سب کچھ جب صدیوں پہلے حسن طے کر رہے تھے تب مان لیتے, آج کسی ممبر سے تبرہ نہ پڑھا جاتا. تو اگر تب نہیں مانا گیا, اگر تم نے حسن کی نہیں مانی تو ہم تیرے ملا کے کہنے پہ عقیدہ چھوڑ دیں. جب حسن اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ دیا تھا, لے لو حکومت, یہ ممبر پہ تبرہ نہ کرنا, تم نے شرط نہیں مانی, تم نے 90 سال خلافت لینے کے بعد بھی تبرہ بند نہیں کیا. تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یا تو دریا میں بہا دو, پھاڑ دو ساری کتابیں, نہ نسلیں پڑھے نہ حقیقتوں کا پتہ چلے. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں آ کے بند کیا. تو عمر بن عبدالعزیز تک جتنے بھی بادشاہ آئے, اگر انہوں نے اسے بند نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے حسن کی شرط نہیں مانی. اور میں نے کل کہا تھا کہ شرط ناقص ہو جائے خلافت ناقص ہو جاتی ہے. 3 دن کی محنت کا اجر مجھے دے دینا. یہ باپ اور بیٹے کی جنگ تھی کہ باپ نے پچھلی خلافتیں معطل کی تھی, بیٹے نے اگلی معطل کی. یہ تھی باپ اور بیٹے کی جنگ. باپ نے پچھلی معطل کی تھی. اسے کہتے ہیں حکمت امام, اسے کہتے ہیں تدبر الہی, اسے کہتے ہیں انتقام قدرت. تو اگر جب امام حسن نے کہا تھا اگر ممبروں پہ علی پہ تبرہ ہوتا رہا ہے تو حضور جو گیند دیوار پہ ماری جائے وہ واپس آتی ہے. صدائے باز گشت و گونجتی ہے, عمل کا رد عمل تو ہوتا ہے. اب برداشت کرو, 90 سال ہم نے بھی کیا
तुम ने अली जैसे अमीर अल मोमिनीन, लेकिन वो इमाम थे, वो हिकमत इमाम थी। इमाम हसन के सामने खड़ा होकर एक बंदा मौला अली को गालियां दे रहा था, सामने खड़ा होकर। जब वो गालियां दे के चुप हो गया ना, मौला हसन देख के कहते प्यास लगी पानी पिलाऊं, भूखा है खाना दूं। वो मौला हसन की तरफ देख रहे। मौला कहते मदीने में रहने की जगह नहीं, बिस्तर दूं, घर जाने के लिए सवारी नहीं है, सवारी दूं, तेरे पास कोई ज्यादा राह नहीं है, तुझे ज्यादा राह दूं। अभी तक तो ये सिर्फ देख रहा था कि शायद हसन मुझे हिकमत से घेर रहा है। अगली सतर पे इमामत ने अपनी शान दिखा दी। देख रहे तेरे पास माफी मांगने का वक्त नहीं, तेरे हिस्से की माफी मैं मांगूंगा। कदमों में गिर गया, क्या लगा क्या शान इमामत है। मौला ने फरमाया मुझे खबर है तुमको मेरे बाबा से दुश्मनी सिर्फ शाम के दिरहम और दिनार के लालच ने पैदा की है। हसन की आवाज है दिरहम में दिनार खत्म हो जाएंगे। उससे नफरत कर रहे हो जिसका कुरान में अल्लाह ने मोहब्बत का हुक्म। बैठ गया कदमों में, कहने लगा फिर आज के बाद आप ही की गुलामी करूंगा। ये शान इमामत थी। हर दौर में हर दौर के इमाम को मजलूम रखा गया।